اے پیغمبر، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا تو حقیقت کے اعتبار سے کہ وہ خالق کائنات ہے، اور مومنین کا کافی ہونا اور اللہ کے ساتھ ان کے ذکر کا جڑ کر آنا، یہ مجازی اعتبار سے دونوں باتوں کو الگ الگ اعتقاد کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ ہمارا کلام ہوتا یا کسی کا شعر ہوتا یا کوئی نعرہ ہوتا تو بہت سے لوگ اس کو شرک قرار دیتے اور کہتے کہ اللہ جب کافی ہے تو پھر بندے کے ذکر کی کیا ضرورت، اور پھر ہزاروں قسم کے سوالات اٹھاتے کہ کیا تم اللہ کو کافی نہیں سمجھتے؟ کیا تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے؟ کیا تم اللہ کو محتاج سمجھتے ہو کہ اسے بندوں کی ضرورت ہے؟ تو پھر بندوں کا ذکر کیوں کرتے؟ پھر اس کے جواب میں یہ نعرہ لگتا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ مگر اب کوئی بول کے دکھائے۔ اب تو قرآن فرما رہا ہے، اے پیغمبر، آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ کافی۔ تو کون کہے گا یہ اللہ نے شرک کیا ہے اور اللہ نے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا؟ کون کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے معاملات کو بھی صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، حسن ظن کے ساتھ، صحیح علم اور صحیح نالج کے ساتھ، اور اس کی تشریح پوچھی جائے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مراد۔ یہ سب واضح ہے، لیکن چونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو اس لیے ہمیشہ وہی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کافی ہے حقیقت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، خالق کائنات ہو کر، اور بندے اگر کفایت کریں یا مدد کریں تو مجاز کے اعتبار سے، اللہ کی عطا سے، اسباب کے طور پر، وسائل کے طور پر جو اللہ نے بنائے ہیں نا، اسباب اور وسائل، اس میں سے ایک سبب اور ایک وسیلہ ہوتے ہیں بندہ۔